آخری جزیرہ ہو۔ کار ایک خفیف سے جھٹکے سے رکی تھی۔ اس نے زور سے آنکھیں بھینچ کر دوبارہ کھولی تو ونڈ سکرین سے باہر کا منظر پہلے جیسا ہی تھا۔ ملگجے سے اجالے میں اٹی سڑک، اطراف میں کھیتوں کا پھیلاؤ اور سیب کی کاشت جیسا زرد سا چاند آسمان کے کنارے پر ٹنگا تھا۔ کار رکی تو چاند کا سفر بھی تھم گیا۔ علی نے ایک گہرا سانس بھر کر اسے دیکھا۔ بمشکل 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے دوران اس نے چوتھی بار کار کو بریک لگایا تھا۔ ہمنا نے اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹا کر انگلیاں آنکھوں پر رکھ لیں۔ نہ جانے کیا ہے مگر میرا دھیان ڈرائیونگ میں لگ ہی نہیں رہا، اس نے چڑچڑے پن سے کہتے ہوئے کار آگے بڑھائی۔ تب علی نے بغور اسے دیکھا۔ اس کے انداز سے کچھ بے چینی سی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک قریبی دوست کے فارم ہاؤس سے واپس آ رہے تھے جہاں متعلقہ دوست کی دعوت ولیمہ کی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ رات گئے تقریب کا آغاز ہوا، سو جب تقریب ختم اختتام کو پہنچی تو مؤذن مسجد میں فجر کی اذان دے چکا تھا۔ اسی حساب سے ان کی واپسی ہوئی تھی۔ علی کے سر میں درد تھا، پھر نیند کے معاملے میں بھی وہ کچھ کچا تھا۔ تبھی ڈرائیونگ سیٹ ہمنا نے سنبھال لی۔ علی نے اس کی پیشانی چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا جسے اس نے نرمی سے ہٹا دیا۔ ٹمپریچر نہیں ہے علی، بس یوں ہی بے چینی سی ہے۔ تم گاڑی روکو، اب میں ڈرائیونگ کر لیتا ہوں۔ مگر ہمنا نے نفی میں گردن ہلا دی۔ علی محض اس کا دھیان ہٹانے کی غرض سے ہاسپٹل میں آئے ہوئے کسی کیس کے بارے میں بات کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی میڈیسن کی فیلڈ سے وابستہ تھے، اسی لیے ایک دوسرے کے پاس آنے والے کیسز ڈسکس کرتے رہتے تھے۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ علی نے بات شروع کی تو اس کی دلچسپی خود بخود پیدا ہو گئی۔ دھیان بٹا تو بے چینی بھی دل کے کونوں میں منہ چھپانے لگی۔ کار کے بند شیشوں سے باہر روشنی تاریکی کی چادر میں شگاف ڈال رہی تھی۔ آسمان پر چاند مبہم ہونے لگا تھا۔ دو اوقات کے ملنے کا وقت شاید اتنا ہی مسحور کن ہوتا ہے۔ سب کچھ اچھا اچھا سا لگنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بھرپور نگاہ اطراف میں ڈالی۔ قدرت کا جوبن عروج پر تھا۔ علی اس کی بے توجہی سے اکتا ہی گیا تھا کہ غالباً آنکھیں موند چکا تھا۔ میں کسی کھیت سے تازہ مولی توڑ کر کھانا چاہتی ہوں۔ اسے اپنی کچھ عرصہ قبل کی یہ خواہش یاد آئی تو ساتھ ہی مسکراہٹ بھی لبوں پر پھیل گئی۔ کچھ خواہشات جتنی سرعت سے دل میں اپنی جگہ بناتی ہیں اتنی ہی تیزی سے متلون مزاج کرایہ دار کی طرح کہیں اور منتقل ہو جاتی ہیں۔ اول تو آس پاس کہیں مولی کا کھیت تھا ہی نہیں، اور جو اگر ہوتا بھی کون سا اس نے اپنی خواہش پوری کر لینی تھی۔ پھر فی الحال گھر پہنچنے کی جلدی تھی جہاں لالا رخ کو آیا کہ رحم و کرم پر چھوڑ رکھا تھا۔ اگرچہ ایسا پہلے بھی ہو جاتا تھا، لالا رخ کی آیا خاصی بھروسہ مند عورت تھی، مگر وہی بے چینی۔ اس نے ایک بار پھر اپنی توجہ باہر کی جانب مبذول کی۔ کھیتوں کے کناروں پر کچھ ٹنڈ منڈ درخت بھی تھے۔ ایک برگد کا پیڑ اپنے گھنے جھنڈ کے باعث آسیب زدہ سا لگتا تھا۔ سیرابی نالے کا پانی ساکت تھا۔ گندم کے کھیت میں دور تک جاتی پگڈنڈی بیزار سی پڑی تھی۔ سیاہ رنگ کی ایک گٹھری سی تھی جس سے ایک ہاتھ جھانک رہا تھا۔ آسمان پر بگلوں کی قطار دکھائی دینے لگی تھی۔ چڑیوں کے گول اڑے جاتے تھے۔ واقعی یہاں کتنا کچھ دیکھا دیکھنے کے لیے۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ ڈالی مگر ڈائل پر نظر پڑنے سے پہلے ہی وہ چونک گئی۔ پگڈنڈی پر پڑی گٹھری سے ہاتھ ہی نہیں ایک پاؤں اور ٹانگ جھانک رہی تھی۔ اس کا پاؤں بے اختیار بریک پر جا رکا۔ علی کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ اس نے بالکل ایسی نظروں سے ہمنا کو دیکھا گویا پوچھ رہا ہو کہ اب کیا مصیبت ہے، مگر ہمنا کے تاثرات اسے کچھ بھی کہنے نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر سراسیمگی رقم تھی اور وہ پوری کی پوری پیچھے کی جانب گھومی ہوئی تھی۔ وہاں کوئی ہے علی؟ اس کا لہجہ لکنت زدہ تھا۔ علی کی حیرت بجا تھی۔ کہاں؟ ہمنا کی نظروں کے تعاقب میں اس نے بھی بیک اسکرین کی جانب دیکھا۔ وہاں اس پگ ڈنڈی پر کوئی جانور ہوگا۔ نہیں، جانور نہیں ہے، میں نے خود کسی کا ہاتھ دیکھا ہے۔ اسے ہماری مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ پرتشویش انداز کا خیال ظاہر کرتی وہ اپنی جانب کا دروازہ کھول چکی تھی۔ علی نے میکانکی انداز میں پہلے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا، پھر ہاتھ بڑھا کر دروازہ بھی بند کر دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ایسے سنسان جگہ پر لوگ دوسروں کی مدد کی غرض سے بھی موجود رہتے ہیں۔ اس کا لہجہ تنبیہی تھا۔ ہمنا نے پل بھر کو علی کی شکل دیکھی مگر اس پل دماغ معاف ہوا جا رہا تھا۔ ارتکاز ایک ہی نقطے پر گویا منجمد ہوا تھا۔ کیا پتا وہ کوئی زخمی ہو یا چور ڈاکو بھی ہو سکتا ہے۔ علی نے درشٹی سے اس کی بات قطع کر دی۔ ہمنا نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔
وہ ضرور کوئی لڑکی ہے، اس کا چہرہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ آج کل عورتوں کے ذریعے ہی وارداتیں کروائی جاتی ہیں۔ وہ بزد تھا۔ فور گاڈ سے کلی وہ مزید جھنجھلائی۔ آپ یہاں بیٹھ کر یہی باتیں سوچتے رہے، میں جا رہی ہوں اسے دیکھنے۔ وہ بنا کچھ کہے سنے باہر نکل گئے۔ رکو، میں بھی آتا ہوں۔ وہ بیزاریت سے باہر نکلا۔ اب ظاہر ہے اسے تنہا تو نہیں جانے دیتا۔ روشنی کافی پھیل چکی تھی، البتہ اندھیرے کا خفیف سا احساس ابھی بھی فضا میں باقی تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈھگ بھرتا ہمنا تک آیا، البتہ ہمنا کی طرح پگڈنڈی پر نہیں اترا تھا۔ وہ کنارے پر رک کر ہمنا کو اس کے وجود پر جھکا دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی اس نے محتاط سی نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لے ڈالا تھا۔ خاموش فضا میں چڑیوں کی نوخیز چہکار دھاڑیں ڈال رہی تھی۔ دو ایک آوارہ کتے بھی تھے اور ان کے علاوہ وہاں کسی انسانی وجود کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بہت زیادہ زخمی نہیں ہے، معمولی چوٹیں ہیں، مگر بے ہوش ہے، تشویش سے ہاتھ ملتے ہوئے ہمنا اسے بتا رہی تھی۔ علی، آپ گاڑی یہاں تک لے آئیں، کچھ نیم بے ہوشی کی سی کیفیت ہے اس لڑکی کی۔ میرا خیال ہے گاڑی میں تو خود ہی چل کر بیٹھ جائے گی۔ علی کو گویا کرنٹ لگا تھا۔ ہم اسے کہاں لے کر جائیں گے؟ اسی وقت اس کے موبائل کی بیپ بجنے لگی۔ اس نے جھنجھلا کر بنا نمبر چیک کیے فون کان سے علی بھائی خوشخبری سنے، رسمی الیکس لیک کے بنا ہی اس نے بڑے پرجوش طریقے سے کہا، مگر علی کی تمام تر توجہ فی الحال اس خبر پر تھی جو پگڈنڈی پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ میں تھوڑی دیر بعد تمہیں کال کرتا ہوں۔ ہمنا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے سیل فون آف کر دیا۔ جو بھی ضروری ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم اسے یہیں دے دیتے ہیں، مگر ہاسپٹل لے کر نہیں جا سکتے۔ تمہیں اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم دھر لیے جائیں گے۔ تو میں کب کہا ہے کہ ہم اسے ہاسپٹل لے کر جائیں گے؟ ہم اسے گھر لے کر جائیں گے۔ واٹ؟ ہمنا کی اطمینان سے جواب میں علی کا رد عمل شدید تھا۔ کیا تم پاگل ہو چکی ہو ہمنا؟ پتہ نہیں یہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کی حالت ایسی کیوں ہوئی ہے، اور تم چاہتی ہو کہ بنا سوچے سمجھے ہم اسے گھر لے جائیں؟ میں نے سوچ لیا ہے، ہمنا نے دو ٹوک کہا۔ میرا پروفیشن مجھے اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ محض کیا، کیوں اور کیسے کی وجہ سے میں کسی کو تڑپتا ہوا بے یار و مددگار چھوڑ جاؤں۔ پھر کچھ دیر کی بات تو ہے، جیسے اسے ہوش آئے گا ہم اسے اس کے گھر پہنچا دیں گے۔ یہ وقت یوں جذباتی ہو کر کوئی کام کرنے کا نہیں ہے ہمنا۔ ہم اس لڑکی کو اس طریقے سے گھر نہیں لے جا سکتے، ہم اس طرح کسی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ علی نے مصالحانہ انداز میں سے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ وقت یوں کٹھور پن ظاہر کرنے کا بھی نہیں ہے علی، یہ بھی تو ممکن ہے اس لڑکی کی مدد کرنے کی وجہ سے ہم کسی بڑی مصیبت میں پھنسنے سے بچ جائیں۔ علی کی جھنجھلاہٹ عروج پر پہنچ گئی۔ ہمنا کی رفیق القلبی کبھی کبھی بلکہ اکثر و بیشتر یوں ہی جاگ جاتی تھی، اور ایسے میں سے کچھ بھی سمجھانا تقریباً ناممکن سا ہو جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنی بات مکمل کر کے واپس پگڈنڈی پر اتر گئی تھی۔ علی جھلائے ہوئے انداز میں کار کی جانب بڑھ گیا تھا۔ باقی کا سارا راستہ اس نے اس پل کو کوستے ہوئے گزارا تھا جب اسٹیئرنگ اس نے ہمنا کے حوالے کیا۔ وہ بیزار ہوئی تو ارد گرد صرف سناٹا تھا۔ اس نے پھر سے آنکھیں بند کر لیں، ابھی اٹھنے کا قطعی ارادہ نہیں تھا۔ کچھ پل یوں ہی گزرے تو اس نے کروٹ بدل لی۔ کھڑکی کے کھلے پٹ سے آنے والی تیز روشنی نے پل بھر میں بینائی میں خلل ڈالا تھا۔ اس نے فوراً آنکھوں پر دونوں ہتھیلیاں رکھ لیں۔ کچھ پل خاموشی سے سرک گئے، تبھی اسے احساس ہوا کہ فضا میں گل چین کی مہک مفقود ہے۔ اسے حیرانی نہیں ہوئی، البتہ کسی کمی کا احساس ضرور ہوا تھا۔ کھڑکی سے جھانکتے آسمان کا رنگ بھی بدلا بدلا سا تھا۔ نہ کسی کبوتر نے اڑان بھری، نہ کسی پرندے کی چہکار گونجی۔ وہ نیند سے جاگی تھی، پھر فطرتاً بھی کچھ لاپرواہ سی لڑکی تھی۔ کوئی تبدیلی کی طرف دھیان دلاتا تو احساس چونک جاتا، پھر وہ معصومیت سے کندھے اچکا دیتی۔ اچھا ایسی بات ہے، حیرت ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، کہہ کر ایک طرف ہو جانے والی۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ اپنے ارد گرد دونوں تبدیلیاں اسے معمول کا ہی حصہ لگی تھی، البتہ نچلے صحن سے دادا جی کی آواز نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی کچن میں برتن بج رہے تھے۔ مطلب زین تو گھر پر نہیں ہے۔ وہ تسلی سے اٹھی، بال سمیٹتے ہوئے غیر ارادی طور پر کھڑکی سے نیچے جھانکنا۔ سامنے والے مکان کا ننھا سا لان سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ کونے میں لگے گل چین کے پیڑ سے سفید کین کی فولڈنگ چیئر ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ کیاریاں صاف ستھری تھی۔ برآمدے کے اکلوتے ستون سے ہری بیل لپٹی ہوئی تھی۔ برآمدے سے گیٹ تک کے راستے پر تازہ دھلائی کے آثار باقی تھے۔ سائیکل موجود تھی، البتہ موٹر سائیکل غائب، اور سناٹا کہتا تھا کہ مکین بھی غائب ہے۔ وہ ہاتھ سے جمائی روکتی کھڑکی سے ہٹ گئی۔
اسے مکان سے دلچسپی نہیں تھی نہ مکین سے، بس یوں ہی ایک عادت سی بن گئی تھی آتے جاتے جھانکنے کی۔ البتہ زین کو یہ کافی زیادہ پسند تھا۔ وہ جب بھی اس کے کمرے میں آتا بطور خاص کھڑکی سے جھانک کر گھر کا دیدار کرتا۔ تم دیکھنا ماہی میں ایک دن اس سے بھی اچھا اور بڑا گھر بناؤں گا، وہ اکثر بڑے عزم انداز میں کہتا، اپنا ارادہ ظاہر کرتا تھا۔ ماہا اچھے موڈ میں ہوتی تو ضرور مسکرا کر اس کا حوصلہ بڑھایا کرتی۔ زین اپنے خوابوں کی تعبیر کے حصول کے لیے بڑا پرجوش رہا کرتا تھا، اور ماہا جانتی تھی کہ اس کے خوابوں سے بلند اس کا حوصلہ ہے۔ وہ سست روی سے سیڑھیاں اترتی صحن میں آ گئی۔ اوائل فروری کی نرم دھوپ دیواروں پر چڑھ کر دوسری طرف پھلانگنے کو تھی۔ بیرونی دروازے سے لپٹی بوگن ویلیا پر دھول چڑیا منڈلا رہی تھی۔ پھر رہی تھی باورچی خانے کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ بڑا سا پنجرا رکھا تھا، جس میں آسٹریلین طوطوں، کاکٹیل اور فشر کے جوڑوں نے گویا ایک ادھم مچا رکھا تھا۔ کیاری میں پانی کا پائپ پڑا تھا، جس کے منہ سے نکل کر پانی کیاریوں کی خشک مٹی کو سیراب کر رہا تھا۔ امرود کا پیڑ ساکت کھڑا تھا۔ امی جی نہ جانے کہاں تھی، جبکہ دادا جی بیرونی دیوار کے ساتھ چارپائی بچھائے ہاتھ میں تسبیح پکڑے آگے پیچھے ڈول رہی تھی۔ وہ ان کے پہلو میں جا کر لیٹ گئی۔ دھوپ کی سنہری کرنوں میں بڑی نرم سی حدت تھی۔ جسم میں تراوت سی اتری تو پلکیں آپس میں چپکنے لگیں۔ ذہین دل پھر سے غنودگی چھا گئی تھی۔ دادا جی زین نہیں آئے یونیورسٹی سے؟ اس کی دھیمی سی آواز دادو جی کو چونکانے کے لیے کافی تھی۔ وہ ایک دم الرٹ ہو کر بیٹھی تھی۔ تسبیح کے دانے ایک تواتر سے گرنے لگے تھے۔ آیا تھا، ابھی گیا ہے، تبریز کی طرف۔ وہ بد مزہ سی ہو گئی۔ ابھی تو تبریز کے گھر جھانک کر آئی تھی، جہاں اس کی بائک موجود نہیں تھی، یعنی وہ دونوں ہی گھر سے غائب تھے۔ دل ہی دل میں زین سے ناراض ہونے کا پکا ارادہ کرتے ہوئے اس نے کروٹ بدل لی۔ سورج کی نرم کرنیں اس پر سایہ فگن تھی۔ اطراف میں گیلی مٹی کی مہک، ہری بیل کے کاغذی پھول اور پرندوں کی سریلی چہکار۔ ذہین و دل فکرات سے آزاد ہوں تو نیند کی خوشگوار جھونکے یوں ہی مہربان رہا کرتے ہیں، اور پھر اسے فکریں پا لینے کی ضرورت تھی۔ اس کے پاس فخر کرنے کے لیے محبتوں کے کئی حوالے موجود تھے۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، اور ابو جی کہا کرتے تھے کہ جن دنوں وہ پیدا ہوئی تو وہ ملازمت کی وجہ سے مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ اس کی پیدائش کے موقع پر انہوں نے بطور خاص مکہ مکرمہ جا کر شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے۔ بچپن سے لے کر اب تک امی، ابو، پھپھو، مومنہ اور دادو جی نے یہ بات کئی بار اسے بتائی تھی۔ بڑے بھیا کی پیدائش کے 12 سال بعد وہ دنیا میں آئی تو اس گھر کے لیے اس کا وجود کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ البتہ زین اسے زحمت کہنا زیادہ مناسب سمجھتا تھا۔ اکثر ان دونوں کا جھگڑا بھی اسی بات پر ہوا کرتا تھا کہ ان دونوں میں سے کون ابو جی کا زیادہ لاڈلا ہے، اور زین اور اس کا تعلق بھی بڑا عجیب تھا۔ زیادہ دیر تک وہ ایک دوسرے سے خفا نہیں رہ سکتے تھے، اور 5 منٹ بھی جھگڑا کیے بنا گزرتے نہیں تھے۔ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ایک دوسرے کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ اہم تو اہم، غیر اہم باتوں میں بھی ایک دوسرے کے شریک تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے، ایک دوسرے کے رازدار تھے، اور ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن بھی تھے۔ زین اس کے 3 بھائیوں میں سب سے چھوٹا اور خود ماہا سے 3 برس بڑا تھا۔ خود کو حد درجہ لاپرواہ ظاہر کرنے والا زین العابدین اندر سے اتنا ہی کیئرنگ واقع ہوا تھا۔ وہ اسے جلانے کلسانے کا کوئی موقع بمشکل ہی ہاتھ سے جانے دیتا تھا، اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آنے دیتا تھا۔ زین اس سے کتنی محبت ہے اور اس کی کتنی پرواہ کرتا ہے، اس بات کا اندازہ ماہا کو بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اور وہ اسے جلانے کے لیے ماہا کی گڑیا کی ٹانگ بازو توڑ دیتا تھا، اور پھر اسے غمگین دیکھ کر اندر ہی اندر شرمندہ ہوتا بڑی جان فشانی سے ٹوٹی ٹانگ یا بازو جوڑنے بیٹھ بھی جایا کرتا تھا۔ ایجوکیشنل فیلڈ کے برعکس اس نے کئی معاملات میں زین کی پیروی کی تھی۔ زین کی طرح وہ بولتے ہوئے اپنے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کیا کرتی تھی۔ امی جی سے ضد کر کے زین کے کپڑوں جیسے کپڑے پہنا کرتی تھی۔ ہیئر سٹائل بھی بوائے کٹ تھا۔ پتنگ اڑاتے ہوئے ہاتھوں پر گہرے گھاؤ آئے تھے۔ کرکٹ کی وہ چیمپئن تھی، لیکن بڑے ہونے پر اکثر چیزیں بدل گئی تھی، جن سے اکثر کو اسے تسلیم کرنا پڑا۔ اب اسے یہ یاد تک تھا کہ پہلی 12 لڑکیوں والی شلوار قمیضیں پہننے پر زین نے اس کو کس قدر مذاق اڑایا تھا۔ کالج میں ایڈمیشن لینے تک بوائے کٹ بال کمر تک آ چکے تھے۔ امی اور دادو جی کی ڈانٹ ڈپٹ نے بہرحال سے اپنے لیے مونس کا صیغہ استعمال کرنے پر راضی کر ہی لیا تھا۔ دوپٹہ بھی خوب اچھی طرح اوڑھ کر لینا پڑتا تھا۔ پتنگ اڑانے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ کرکٹ کے شوق کو وہ اب تک دل سے نہیں نکال پائی تھی۔ اب بھی نظر بچا کر
گلی کے محلے کے بچوں کے ساتھ 2-3 اوورز کھیل لیا کرتی تھی، اور وہ جو ایک خواہش تھی کہ بڑے ہو کر وسیم اکرم بننا ہے، تو یہ حسرت بن کر دل میں گڑی رہ گئی تھی۔ بس یہی تھی اس کی ننھی سی دنیا، جس میں اتنی وسعت بہرحال تھی کہ پھپھو جی کا گھرانہ اور اس کے کالج کی فرینڈز سما سکیں، مگر اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ صاف ستھرے آسمان جیسی خوبصورت زندگی میں محبتوں کا مان سترنگی دھنک کی طرح پھیلا ہوا تھا، اور پھیلاؤ اتنا زیادہ تھا کہ دھنک پار کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ محبت توجہ میں تقسیم برداشت نہیں کرتی، پھر جب تقسیم ایک غیر متعلقہ فرد کی وجہ سے ہو تو الجھن اور بھی سوا ہوتی ہے۔ سو وہ بھی جھنجھلائی ہوئی تھی۔ زین کا تبریز کو ضرورت سے زیادہ وقت دینا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے پسٹیچیو لیا اور تبریز نے چاکلیٹ فلیور میں۔ اسے کتنا کہا کہ پسٹیچیو بھی ٹرائی کرے، مگر بے سرے کو چاکلیٹ فلیور ہی پسند ہے۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اس نے چپکے سے اخبار کے اوپر سے جھانکا۔ ماہا پوری تندہی سے کیاری کی نلائی کر رہی تھی۔ زین کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ رات وہ گھر دیر سے آیا تھا اور تھکاوٹ اتنی تھی کہ فوراً ہی سو بھی گیا۔ صبح بیدار ہوا تو ماہا کا انداز معمول سے ہٹ کر تھا۔ وہ اس کی بات سن رہی تھی مگر کسی بات میں اختلاف نہیں کر رہی تھی۔ وہ اس کی باتوں کا ہوں ہاں میں جواب بھی دے رہی تھی، مگر اس کا انداز حد درجہ سنجیدہ اور لاتعلق سا تھا۔ اسے بہن کی اس پیار بھری خفگی پر ڈھیروں پیار آیا۔ وہ منہ سے کچھ نہیں کہتی تھی، تب بھی اسے اندازہ تھا کہ اس سے کس قدر خفا ہے، کیونکہ وہ اس خفگی کے پس منظر سے کچھ واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہا تبریز کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اس کی رائے تبریز کے بارے میں تبدیل ہو جائے، کیونکہ بہن کی ناپسندیدگی کی بنا پر وہ تبریز سے دوستی ختم نہیں کر سکتا تھا، اور وہ چاہتا بھی نہیں تھا کہ وہ تبریز سے دوستی ختم کرے، وہ بھی اس صورت میں جبکہ وہ واقعی اچھا انسان تھا۔ سورج مکھی کے بیجوں کی تھیلی اٹھا کر وہ کیاری کی دوسری سمت چلی گئی تھی۔ ہفتہ وار تعطیل تھی، سو ناشتے کی نوبت دن چڑھے آتی تھی۔ ابو جی اور کامران بھائی امی کے ساتھ کچن میں تھے، اور وہ خود دادو جی کی چارپائی کے پاس کرسی رکھے سامنے اخبار پھیلائے بیٹھا تھا۔ دھوپ دیواروں سے اتر کر صحن میں چلی آئی تھی۔ سارے گھر میں کچن سے اٹھتی پریشر کوکر کی آواز گھومتی پھر رہی تھی۔ بظاہر اخبار پڑھتے ہوئے وہ کب سے یوں ہی یعنی گفتگو کر کے ماہا کو بولنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ گلی 32 کی دائیں طرف جو سڑک جاتی ہے، صفحہ پلٹتے ہوئے اس نے پھر سے سلسلہ کلام جوڑا۔ وہاں ایک بہت بڑی فلاور شاپ ہے اور اس کے باہر بڑے اچھے پینٹڈ گملے بک رہے تھے۔ کل میں نے کہا بھی تھا تبریز سے کہوں ایک گملہ خرید لیتے ہیں، مگر بے سرا مانا ہی نہیں۔ حالانکہ وہاں اتنی پیاری پیاری تتلیاں بھی آئی ہوئی تھی، لگتا تھا سارے رنگ زمین پر اتر آئے ہیں۔ کبھی کوئی تتلی یہاں آتی، کبھی وہاں جاتی۔ سچ ان آنکھوں کی ٹھنڈک کا ہر سامان موجود تھا وہاں۔ یوں ہی ادھر ادھر کی ہانکتے ہوئے وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ تتلیاں تھی نا وہاں؟ مٹر کے دانے نکالتی دادو جی نے چشمے کی اوٹ سے اسے گھورا تو وہ پل بھر کو سٹ پٹا سا گیا تھا۔